بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ جو اپنا نہیں وہ کسی کا نہیں، صرف اس کے دعوے ہیں کہ مجھے کسی کا غم ہے، مجھے امت کا غم ہے، مجھے لوگوں کی فکر ہے۔ جو اپنا نہیں وہ کسی کا نہیں۔ شریعت کی روشنی میں سب سے پہلا حق کس کا ہے؟ اللہ کے رسول کو چھوڑنے کے بعد وہ تو الگ ہیں، ان کے ساتھ تو تعلق جو ہے سبھی امت جانتی ہے کہ اپنی جان سے زیادہ بڑھ کر وہ عزیز ہوں۔ اس کے بعد اس دنیا میں سب سے زیادہ پہلا حق کس کا ہے؟ کس کا ہے؟ پہلا حق اپنی جان کا ہے، پہلا حق اپنی جان کا ہے۔ اس کے بعد پھر جس کے ساتھ جیسے رشتے ہوں، اور ماں باپ کا تو حق بڑا ہے۔ تو جو اپنا حق ادا نہ کر سکے، مسئلہ بیان کا نہیں ہے، مسئلہ صرف باتوں کا نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ ابھی امام صاحب نے پڑھا جس کا مطلب یہ نکلتا ہے حساب کرو، ہے نا؟ کچھ کیا ہے حساب؟ اپنا حساب کر لو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب لیا جائے، یہی مطلب تھا۔ یہ خطبے میں بات آئی۔ ہمارے پاس سب کا حساب ہے، کون کتنا کم ہے یہ سب کا حساب ہمارے پاس ہے۔ وہ حساب میں اماں بھی ہیں، ابا بھی ہیں، وہ بھی کتنے کم ہیں۔ بیوی کے آنے سے پہلے وہ ان کا مرتبہ بڑا تھا، بیوی کے آنے کے بعد اب ابا اور اماں کی کمیاں کتنی اب کھلی۔ ایک نوجوان نے شادی کے بعد مجھ سے کہا کہ اب پتہ چلا، ایسا جملہ کہا کہ مجھ سے دوہرا ہی نہیں سکتا کہ میرے اماں ابا کیسے ہیں، میں وہ لفظ دوہرا نہیں سکتا، ایسا خراب جملہ کہا۔ اور اگر اپنی شادی سے پہلے اپنے بھائی کا نکاح ہو گیا اور بھابھی آ گئی تو ابھی تک اماں ابا اچھے ہیں اور بھابھی خراب ہیں۔ یہ حساب کتاب سب کے پاس موجود ہے الا ماشاءاللہ۔ اور جب اپنی بیوی آئی تو اماں ابا بھی خراب ہو گئے اور بھابھی بھی خراب ہو گئی۔ تو حساب کتاب ان لوگوں کا ہوگا ہم سے یا ہمارے بارے میں؟ حساب کتاب کس کا ہوگا؟ اور آج جو خطبے میں کہا گیا تو اب ہم غور کریں، کبھی اپنا حساب لگایا یا لوگوں کو ہی ناپتے رہے؟ لوگوں کا حساب ہمارے پاس ہے، سب کا حساب ہے، پڑوسی کا ہے، رشتہ داروں کا ہے، اور حساب نہیں ہے تو اپنا نہیں ہے۔ اور یہ حساب کتاب ایک ایسی چیز ہے جس کو اللہ نے بندوں کو بنایا تو جانتا ہے میرے بندوں سے بھول چوک ہوگی حساب کتاب کے بارے میں۔ کاروبار میں حساب کتاب میں بھول چوک ہو جائے تو خسارہ ہے، اور زندگی کا حساب کتاب نہ لگائے تو بہت بڑا خسارہ ہے۔ تو قرآن پاک میں جتنی صورتیں، جتنی آیتیں ہیں، نماز میں کہیں سے بھی پڑھ لو تو ہو جائے گی نماز، لیکن سب سے پہلے کیا پڑھنا ہے؟ اس کے بعد کچھ بھی کہیں سے پڑھو۔ سورہ فاتحہ سب سے پہلے کیا پڑھنا ہے؟ اس کے بعد پھر کہیں سے پڑھو، یہی ہے نا مسئلہ، یہی ہے نا۔ اس میں کیا کہا گیا؟ مالک یوم الدین۔ یہ اس کا مطلب ہماری زبان میں ایک سیدھا سادہ یہ نکلتا ہے حساب کتاب کے دن کا مالک۔ یہ صحیح ہے سوچنا؟ حساب کتاب کے دن کا مالک۔ یہ کتنی رکعت پڑھتے ہیں صبح سے لے کے شام تک؟ ہر نماز میں اس کا پڑھنا ضروری ہے۔ پڑھنے کے بعد بھی ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کہ ہمارا حساب کتاب ہو رہا ہے، ہمارے سامنے ہے، ہم نفع میں ہیں، نقصان میں ہیں، اعمال مال کے اعتبار سے تو حساب کتاب سب کو آتا ہے، اعمال کے اعتبار سے کیا ہے؟ اور خصوصاً نماز میں کیوں کہا گیا کہ اس کو پڑھو؟ اس لیے کہ 5 وقت کی نماز مختلف اوقات میں اللہ اپنے گھر میں بلاتے ہیں۔ ان کی شریعت چاہتے تو کہہ دیتے جب تم کو فرصت ہو جائے تو ایک ساتھ 3 رکعت پڑھ لینا، لیکن ایسا نہیں فرمایا۔ سو کے اٹھو تو آؤ، صبح آؤ، اور طلوع سے پہلے آؤ، اور طلوع اپنے وقت پر ہوگا، وہ ٹلے گا نہیں۔
تو اس سے پہلے دل کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے. تو کہ طلوع سے پہلے آؤ گے تو کسی اور کیفیت کے ساتھ آؤ گے. پھر زوال کے بعد آؤ. یہ زوال بھی عجیب بات ہے. تاکہ طلوع سے پہلے جو بلایا تھا، اب زوال سے پہلے دیکھو حساب میں تمہارے زوال آ رہا ہے یا عروج آ رہا ہے. اگر نقصان میں ہو تو زوال ہے، اور اگر نفع میں ہو تو پھر تمہارا تو فائدہ ہی فائدہ ہے. پھر عصر میں بلایا، کہا بہت دھندے کا ٹائم ہے. اللہ نے کہا ہم کچھ نہیں اس سلسلے میں سننا چاہتے، تم کو میرے گھر میں آنا ہی پڑے گا. اور اللہ کے گھر کی اتنی بڑی عظمت ہے، جس کو بلا لیا گیا، جو آ گیا وہ سعادت مند ہے. اور جو کہتا ہے جاؤں گا تھوڑی دیر کے بعد، تھوڑی دیر کے بعد، تھوڑی دیر کے بعد، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کا جی دکان پر دھندے پر زیادہ لگتا ہے، مسجد میں کم لگتا ہے. اس کا یہ مطلب ہوتا ہے. دوستوں میں زیادہ لگتا ہے اور مسجد میں کم لگتا ہے. اگر دنیا کا کوئی بڑا حاکم 11 بجے بلائے اور بہت بڑا حاکم ہے اور ہم پر مہربانی کیا کہ اس نے کہا آؤ بتاؤ تمہارے کتنے پرابلمز ہیں، 11 بجے آ جانا، تو کوئی 11:15 بجے 11:05 پہ جائے گا یا پہلے پہنچے گا؟ اللہ سے بڑا کون ہے؟ سارے مسئلے کا حل کہاں ہے؟ اس کے گھر میں جب اس نے بلایا، اذان ہو گئی، بلایا آؤ میرے گھر میں آ جاؤ. کیا ملے گا؟ فلاح ملے گی. کیا مطلب؟ دنیا اور آخرت کی تمام کامیابی یہاں ملے گی. اب نہ دکان پہ، نہ دھندے پر، نہ نوکری پر، نہ سروس پر، نہ گراہک کے پاس. ہاں ہے دھندا کرنے والے، ہیں دھندا کرنے والے. مرنے والوں میں ہمارے چچا بھی مر گئے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے. میں چھوٹا تھا، اتنا بڑا تھا جب سے دکان پہ بیٹھتا تھا. میں یہ بچہ ہے نا، یہ اس سے بھی چھوٹا تھا جب سے بیٹھتا تھا. تیسری کلاس میں تھا. تیسری کلاس کا بچہ کتنا بڑا ہوتا ہے؟ ابا کہتے چلو دکان پر. تو آج سمجھداری میں کہیں گے تو جان جل جاتی تھی. ارے کیا یار، ابھی میرا کھیلنے کا ٹائم ہے. کھیلنے بھی دیتے تھے، ایسا نہیں کہ کھیلنے نہیں دیتے تھے، لیکن بیٹھنے کی عادت لگائے دکان پر. اور جیسے جیسے بڑا ہوتا ہو گیا ویسے ویسی کوئی ڈیوٹی بڑھتی چلی گئی. کھانے کی چھٹی دینا ہے، آج تمہارے اسکول نہیں ہے، جاؤ ذرا ابا کے پاس بھیج دو گھر پہ. تو ہمارے چچا کبھی کبھی یہ کہتے تھے، کام دھندا کرتے کرتے، اناج کی دکان تھی اور لوگوں کو اعتماد تھا، دھندا اچھا تھا، نہ بہت مالدار تھے نہ فقیر تھے، کھا پی لیتے تھے اچھا. تو جب گراہک زیادہ ہوتے تھے تو مشغولی زیادہ ہو جاتی تھی. اچانک کہتے شکیل ذرا دیکھو کتنا بجا ہے. اس وقت سب کے ہاتھ میں گھڑی نہیں ہوتی تھی. اب گھڑی سب کے پاس ہے، ٹائم کسی کے پاس نہیں. گھڑی سب کے پاس ہے، ٹائم کسی کے پاس نہیں. اپنا حساب لگا لیں. نماز میں اپنا حساب رہے گا، نماز کے باہر اور نماز پڑھ کر ہوگا تو سب حساب لگائے گا گھڑی کے بغیر بھی. تو ہماری دکان میں سے نکل کر سڑک پر، ایک دم روڈ پہ ہی دکان تھی، تو فٹ پاتھ پہ جا کر آگے سے بڑھ کر دیکھتے تھے تو بائیں طرف گھنٹا گھر کہا جاتا تھا، راجہ برلا گھنٹا گھر. چیریٹی کا ہاسپٹل تھا اور ایک بڑا سا ٹاور جیسے قطب مینار ہے نا، ایسے خوب اونچا، اتنا نہ ہوگا، دور سے دکھائی دے. تو میں گھڑی دیکھتا اور بولتا کہ چچا 12:10 ہو گئے. کتنے؟ تو چچا اعلان کر دیتے، ارے بھائی سنو، اب میں نہیں، ابھی میں جاؤں گا، میں جاؤں گا اور گھر جاؤں گا، استنجا وضو کروں گا، نماز جماعت کے ساتھ پڑھوں گا، پھر گھر پہ آؤں گا، کھانا کھاؤں گا، پھر تھوڑی دیر سوؤں گا، کیلولا کروں گا، اور پھر اٹھوں گا تو حقہ پیوں گا. کیا؟ حقہ پیوں گا.
جس کو جلدی ہے، اتنی بھیڑ ہے، وہ کہیں اور سے لے لے، میں تو جاؤں گا۔ اب میں بچہ میں کتنا سنبھالوں گا اتنے ساروں کو؟ تو گراہکی مانے نہیں بنتی تھی۔ گراہکی بھیجا کس نے ہے؟ ہاں، اللہ بلائے ہمارے گھر میں آؤ، تو ہم نے کہا نہیں، گراہک کھڑے۔ گراہک کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس کا اللہ بڑا ہے، گراہک بڑا نہیں ہے۔ اور نہیں جاتے تو اس کو معلوم ہے کہ ٹھیک ہے، وہ نماز ایسی ہی ہوتی ہے۔ یہ تو میں نے پہلے کی ایک بات بتایا میرے بچپن کی۔ اور ابھی جب میرے بال سفید نہیں تھے تو میں ایک جگہ بیٹھا تھا، ان کا بڑا کاروبار تھا۔ کچھ لوگ آئے جو دیکھ کر ان کی پرسنالٹی آدمی خوش ہو جائے گا کہ کیا تندرستی ہے ان کی، اللہ کرے ہمیں تندرستی کی درستی کی فکر ہو جائے۔ ہاں، برباد ہو گئی، ہماری برباد ہوئی، ہماری نسلوں کو برباد ہو رہی ہے، کوئی حساب کتاب نہیں ہے۔ کھانے کا تو کوئی حساب ہی نہیں ہے، پکانے کا کوئی حساب نہیں ہے، کس میں پکانا ہے نہیں پوچھتے، کیسے کھانا، کیا پکانا ہے یہ نہیں پوچھتے، کس میں کھانا ہے یہ نہیں پوچھتے، کب کون سی چیز کھانا ہے نہیں پوچھتے، کس وقت نہیں کھانا ہے یہ نہیں پوچھتے، کیسے کھانا ہے یہ نہیں پوچھتے۔ نتیجہ یہ ہے کہ شیطان کہتا ہے جب تم سب ایسا کرو گے تو میرے ساتھ میری صحبت میں بہت دیر تک بیٹھو گے۔ اس کی صحبت کہاں ملتی ہے؟ اطمینان کی، جس میں ہم بزی نہیں ہوتے۔ ہمارے ساتھ تو ہر دم رہتا ہے، وہ ہے سب کے ساتھ، شیطان ہے نہیں ہے نا، لیکن ہم کہیں بزی رہتے ہیں۔ وہ کہتا ہے نہیں، فرصت سے میرے پاس آؤ۔ کسی اللہ والے کے پاس جاتے ہیں تو بزی ہو کے جاتے ہیں، فرصت سے جاتے ہیں؟ کیوں؟ کچھ لینے جاتے ہیں، کچھ دینے جاتے ہیں، کچھ دینے جاتے ہیں۔ دینے کیا جاتے ہیں؟ اپنی سچی طلب ان کے سامنے پیش کر دیتے ہیں کہ میں سب چھوڑ کر آپ کے پاس آیا ہوں، یہ ایک طلب دیکھ لیجئے اور کچھ دے دیجئے۔ اور جس کو جتنی طلب ہوتی ہے اس کو اتنا ہی ملتا ہے۔ تو شیطان نے کہا تم میرے پاس فرصت سے آیا کرو۔ تو سب سے زیادہ فرصت کب ہے؟ جب ٹوائلٹ میں جاتے ہیں۔ کہاں جاتے ہیں؟ کچھ پڑھ سکتے ہیں؟ اچھا، کوئی دوسرا کام ہوتا ہے وہاں؟ کسی کو بولتے رہتے ہیں بھائی فلاں کام کر لینا، مجھے ذرا دیر لگ رہی ہے، کہتے ہیں کبھی؟ اندر بیٹھ کے کبھی کہتے ہیں؟ وہاں سے کیا کسی کو گائیڈ کرتے ہیں ذرا تم یہ کر لینا، ذرا تم وہ کر لینا؟ کتنی فرصت ہے بولو؟ ایک دم فرصت۔ قبرستان میں بھی جاتے ہیں تو باتوں میں لگے رہتے ہیں، اتنی فرصت وہاں بھی نہیں ہوتی جتنی ٹوائلٹ میں ہوتی ہے۔ ارے غلط کہہ رہا ہوں یا آپ لوگ تائید کریں گے؟ تو شیطان نے کہا تم کھانے کے دھوکے میں آ جاؤ تو تم کو پاخانے میں بیٹھواؤں گا اور جتنے وسوسے برے ہیں سب ڈالوں گا اور تم بچ نہیں سکتے۔ کہا ہم کو فرصت نہیں سیکھنے کی، ہم تو لوگوں کو سکھاتے ہیں، ہمارا کام تو سکھانا ہے۔ جس کو دیکھو سمجھا ہی رہا ہے، جیسے بیوقوف شکیل سمجھا رہا ہے، لیکن شکیل اپنے کو سمجھا رہا ہے۔ اپنے کو سمجھانا سب سے اچھی چیز ہے، اپنا حق سب سے پہلے۔ ہے کوئی حساب کتاب کب کھانا، کیا پکانا نہیں پکانا؟ سنو، ابھی پرانے زمانے کی بات نہیں، ابھی داڑھی کالی، اور میں کسی کی دکان پر بیٹھا تھا، وہاں 4 آدمی غالباً آئے، یاد آ رہا ہے 4 ہوں گے 5 ہوں گے، 3 تو نہیں تھے، 4 سے کم نہیں تھے، اور سب کی عمر جو ہے میں سمجھتا ہوں 60 کے آس پاس تھی، لیکن ان کو دیکھنے جیسے ان کی پرسنالٹی تھی۔ آئے، انہوں نے دکاندار سے کہا، کارڈ دیا اور کہا یہ میرا اتنا بڑا بزنس ہے، ہمارا فلاں جگہ آفس ہے، اور جتنا آپ کا پروڈکشن ہے، جتنا مال آپ بناتے ہیں، ہم لوگ سب خرید لیں گے، 2000 5000 10,000 جتنا بناتے ہیں ہم سب خرید لیں گے۔ تو دکاندار نے کہا ہم آپ کو سب بیچیں گے نہیں۔ کیا کہا؟ دیکھو ملا جی کا بیپار، دیکھو ملا جی ہیں، وہ جیسے ہم ملا جی ہیں ویسے وہ ملا جی ہیں۔ کہا ہم آپ کو سب بیچیں گے ہی نہیں۔ ارے آپ عجیب بات کر رہے ہیں۔ انہوں نے بیٹھایا اور کہا صاحب بات یہ ہے کہ آپ کی باتوں سے پتہ چلا کہ آپ بہت بڑے ایکسپورٹر ہیں، آپ کے کارڈ سے پتہ چلا
ایکسپورٹر کو سیزنل مال جاتا ہے، جب ایکسپورٹ کا وہ اس کا آئٹم بدل جاتا ہے، کبھی ایکسپورٹ کا بزنس ختم ہوتا ہے، تو میرے روز کے گراہک کہاں جائیں گے؟ وہ منہ دیکھنے والے کہ ملا جی ایسی بات جانتے ہیں؟ بزنس جاننا بھی ایمان کا کمال ہے. جب ایمان کمال کو پہنچتا ہے تو بزنس کی حقیقت سمجھ میں آتی ہے، ورنہ کاغذ کی کارروائی کو بزنس سمجھتے ہیں. کیا بیوقوف بنایا ہے، سب کا سونا جمع کر لیا اور سب کو چھاپ کے ڈالر دے دیا. اب کہتے ہیں لوٹاؤ، تو کہتے ہیں لوٹائیں گے نہیں، ہماری مرضی، ہم تم پہ اوپر اتنا الزام لگا دیں گے کہ یہ سب فارفٹ ہو جائے گا. ارے کچھ حالات حاضرہ کی خبر رکھتے ہیں آپ لوگ کہ سب کی رکھتے ہیں اور جہاں رکھنا چاہیے وہاں کی نہیں رکھتے. ایسے بہت سے پیپر پہ بزنس ہو رہے ہیں، پیسے دو پیپر میں تمہارا نام ڈال دیں گے، تمہارا اتنا آیا، کبھی بھی لٹ جائے گا کبھی بھی ڈوب جائے گا، اس سے کوئی مطلب ہے نہیں. اور نہ جانے کتنے ڈوب کر گوتے لگا رہے ہیں، لیکن نہ سمجھ اسی کو بزنس سمجھ رہے ہیں کہ یہ بزنس ہے. اتنے میں انہوں نے کہا اچھا مال تو بتائیے. مال دکھانے لگے. مال سمن دکھا رہا تھا اور یہ سیٹھ اٹھے، سیٹھ جو ہے مالک دکان کے، ملا جی اٹھے اور کندھے پہ ایسا رومال رکھتے تھے تو کندھے پہ رومال رکھا. تو لوگوں نے پوچھا آپ کہیں جا رہے ہیں کیا؟ انہوں نے کہا نہیں ابھی آ رہے ہیں. کہاں جا رہے ہیں؟ تو کہا نماز پڑھنے جا رہے ہیں. تو آپ نہیں بیٹھیں گے؟ انہوں نے کہا میں آ رہا ہوں نا، نماز تو روز کا وقت رہتا ہے نماز کا. تو ان کو انسلٹ فیل ہوئی. کیا لگا ان کو؟ ہاں ہم کو بھی ہر دم انسلٹ فیل ہوتی ہے، تکبر کی علامت ہے. ہر بات کا برا لگ جانا تکبر کی علامت ہے. چادر مبارک کھینچ کے نس ایسے ٹائٹ ہو گئی تھی لیکن غصہ نہیں کیا تھا. یہودی نے برا بھلا کہا تھا، آپ علیہ السلام نے غصہ نہیں کیا تھا. اور ہم ہر دم غصے میں رہتے ہیں، نکلتے نہیں غصے سے باہر، اس لیے کہ تکبر ہے اندر. ہم ہیں، ہم کو کہہ دیا. ان کو ایسا لگا کہ ہماری انسلٹ، تو وہ کھڑے ہو گئے، ہم لوگ تو پھر چلے جائیں گے. تو انہوں نے کہا آپ چلے جائیے، لے لیجئے، یہ میرا اور اللہ کا معاملہ ہے. ہم ہر دن اتنے بجے نماز پڑھنے جاتے ہیں. اب آپ آئے ایسے وقت میں تو ہم نماز تو نہیں چھوڑ سکتے، کسٹمر چھوڑ سکتے. وہ کھڑے اور دیکھتے رہے اور پھر بیٹھ گئے. کہنے لگے جائیے پڑھ کر آئیے، ہم لوگ جب تک دیکھتے ہیں. دکاندار نے کہا کہ ہمارے پاس آپ اتنا سیمپلز ہے، آپ دیکھتے رہیں گے، اس سے پہلے میں آ جاؤں گا. آپ دیکھتے رہیے، اس سے پہلے میں آ جاؤں گا. جب میرے سے بات کرنی ہوگی میں اس سے پہلے آ جاؤں. کیا حساب لگایا تھا؟ یہ حساب لگایا تھا اللہ سب سے بڑا ہے، اسی سے سب کچھ ہوتا ہے، اس کے غیر سے کچھ نہیں ہوتا. اس کو خوش کریں گے تو خوش ہونے کے بعد اپنے گھر بلا رہا ہے اور کہہ رہا ہے فلاں یہاں ہے، کامیابی یہاں ہے. تو اگر کوئی بڑا بلا لے تو پہلے پہنچ جائیں گے. اللہ سب سے بڑا بلائے تو گھڑی دیکھتے ہیں، سوچتے ہیں ابھی چلیں گے ابھی چلیں گے. بعضوں کو دین کا دھوکہ بھی لگ گیا ہے، کچھ پڑھتے رہتے ہیں، کہتے ہیں یہ ختم کر لوں تو چلوں گا. ارے بھائی تم بعد میں پڑھ لینا، کہیں لکھا ہے کہ نہیں پڑھو گے تو پھر کام نہیں ہوگا تمہارا. اب تو تم کو اللہ نے اپنے گھر میں بلایا. اور ڈاکٹر صاحب نے اس دن بیان کیا، میں نے بہت رنگ نقل کیا اور میرے لیے ہے یہ، میرے لیے کہتا ہوں. انہوں نے ایک جملہ کہا تھا کہ حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی آواز لگنے کے بعد اب کسی جگہ کوئی خیر ہے ہی نہیں، ساری خیر مسجد میں آ گئی، یہاں سے لے کر جاؤ. اور یہاں آؤ گے تو پڑھو گے مالک یوم الدین، مالک یوم الدین، مالک یوم الدین، حساب کتاب کے دن کا مالک، حساب کتاب کے دن کا مالک. حساب تو تم کو حساب کتاب ہر وقت کا معلوم ہوگا کہ اثر میں گراہک چھوڑ کے آئے تھے لیکن اللہ آئے اسی لیے تھے، ساری خیر یہاں ہے. اور آپ ہی کو مالک کہتے ہیں. آپ نے فلاح کا وعدہ کیا، ہم اس لیے آئے ہیں، اس لیے مغرب میں الگ وقت میں بلایا، عشاء میں ایک الگ مشغولی کے وقت میں بلایا، اور صبح میں آواز لگوایا. نماز نیند سے بہتر ہے. ابھی جائیں گے نہیں، جب آنکھ کھل جائے اور ابھی جائیں گا کا خیال ہے، قسم کھا کے کہتا ہوں، تجربہ کر کے دیکھ لو، اللہ گھر میں فوراً بلائیں گے. اسی ٹائم اس کی دعا ہے جو اٹھنے کی وہ پڑھو، اور اس کے بعد اللہ سے اپنی زبان میں کہو اے اللہ نفس شیطان آیا مجھے سلانا چاہتا ہے، آپ مجھے پڑھا دیجئے نماز. تمہارے بدن میں ایک چستی آئے گی، ایسی پھرتی آئے گی ایسا، اور وساوس تو ایسے بھاگیں گے دور. کیوں؟
جب شیر آئے تو کتے بھاگ جاتے ہیں کہ نہیں بھاگتے؟ سب سے بڑی ذات اللہ کی جب اس کو پکارا آئیے اور وہ آ گیا تو شیطان رکے گا کیا؟ اس لیے حساب کتاب ہم اپنا روز لگائیں. فجر پڑھا تو کیسی پڑھا، ظہر پڑھا تو کیسی پڑھا، فجر اور ظہر کے درمیان میں کوئی گناہ کیا، اللہ کی نافرمانی کیا، ابھی توبہ کر لیں. ظہر سے عصر تک تو گناہ ہوا تو توبہ کریں، اور اسی طرح سے عشاء کے بعد جب بستر پہ جائیں پھر توبہ کریں. حساب لگا لیں کتنا ناراض کیا، کتنا خوش کیا. جس دن یہ حساب آ جائے گا اس دن زندگی کا لطف الگ ہو جائے گا، دل الگ ہو جائے گا، زندگی الگ ہو جائے گی، اور ایسی ہو جائے گی کہ کچھ ہو کہ نہ ہو چین سکون سے رہیں گے. کیا ہوگا، کیسے ہوگا، کیا ہونے والا ہے، اب تو سمجھ میں بات نہیں آتی. یہ سارے وساوس دور ہو جائیں گے. میرا اللہ میرے لیے کافی ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل. اللہ ہم سب کو کہنے سننے عمل کی توفیق عطا فرمائے.